ہماری بات سب وہ توجہ کرتے ہیں۔ اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے، اسلام کو ظاہر کرنا، اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ آپ کے جسم کے حلیے کا اور آپ کی تمام ضروریات کا جو حصہ بھی غیر مسلم کی ضرورت کے طریقے کے مشابہ ہو جائے گا، ہماری بات ہوتی ہے سننا، وہ آپ کی ضرورت کا جو طریقہ بھی غیر مسلم کی ضرورت کے مشابہ ہو جائے گا، تو آپ عند اللہ یہودیت کو ظاہر کرنے کے مجرم ہوں گے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، میں کچھ بول رہا ہوں۔ آپ کی ضرورت کا جو بھی حصہ، آپ کے معاشرے کا جو بھی حصہ، آپ کی جو بھی ضرورت غیر مسلم کے طریقے پر پوری ہو رہی ہے، آپ عند اللہ یہودیت کو عملی طور پر یہودیت کو پیش کرنے کے مجرم ہوں گے۔ ہم کچھ بول رہے ہیں، آپ عند اللہ اوکے، پکی بات۔ آپ یہ کہیں کہ میں تو اسلام پیش کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ فرائض کا ادا کرنا اظہار اسلام نہیں ہے، اقرار اسلام۔ مسلمان کا اپنے حلیت ہے، مسلمان کا اپنے حلیت ہے، اپنے آپ کو سنت کے اعتبار سے جناب کو پیش نہ کرنا، یہ عند اللہ یہودیت عملی طور پر یہودیت کو پیش کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ کی ضرور بات رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی جاہل نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فرض نہیں ہے، اتنا کہنا بھی سنت کو ہلکا سمجھنا ہے، اور یہ بیماری تھوڑا عام ہو گئی ہے۔ یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے بہت، کہ یہ سنت فرض نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ سنت ہے، اس کو نہ مت چھوڑنا کہ یہ فرض ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے وہ اسلام کے ایک حصے کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر رہا ہے۔ ایمان کے ایک حصے کو اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے، عبادات، عقائد اور عبادات سے لے کر معاشرے اور ضروریات تک اسلام اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح سرایت کیے ہوئے سر کے پاس سے لے کے پیر کے ناخن تک۔ یہ میں نے عرض کیا کہ بات ساری بات یہ ہے کہ آپ ایمان کو پیش کیجیے عادت پر، ایمان کو پیش کیجیے۔ آپ آ کر ایک تعویل کرتے ہیں، اور تعویل آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ بیماری ہے، یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے کا مسلمان کے پاس بہانہ یہ ہے کہ یہ تو کمال ایمان سے متعلق حدیثیں دی ہیں، حالانکہ مزیدار بات یہ ہے کہ مسلمان کے ذمے کمال ایمان فرض ہے۔ مسلمان کے ذمے کیونکہ دوسری کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی گمراہی کا، یعنی انسان مسلمان کتنی بڑی گمراہی میں جا کر پڑا ہے، وہ معاشرے کو ایک ایک چھوڑ دیتا ہے، یا سنتوں کو ایک ایک چھوڑ دیتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور اگر حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتیں نبی کی سنت کے تابع نہ ہو جائیں، آپ کہتے ہیں فوراً کہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کمال ایمان سے انکار ہو گیا ہے۔ ہم کچھ بول رہے ہیں، آپ کو کمال ایمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کمال ایمان سے انکار ہے۔ سن رہے بات؟ آپ کو کمال ایمان سے
ہمیں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا رہے گا. آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کمال ایمان سے آپ کو انکار. علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر، فرمایا کہ جو مسلمان یہ کہہ دے کہ میرا ایمان کہاں، صحابہ کا ایمان کہاں، میرا ایمان کہاں، اولیاء کا ایمان کہاں، میرا ایمان کہاں، قرآن بزرگ کا ایمان کہاں، میں تو جیسا میں عام انسان ہوں، میرا ایمان انتہائی کافی ہے. فرمایا کہ ایسا مسلمان ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے. ناقص ایمان ان روایت متبع سنت نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کا ایمان کافی ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان کا مشائخ کے ایمان سے، میرا ایمان کا اولیاء کے ایمان سے کیا مقابلہ ہے. اب یہ بات تو میں کہ جو مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرے گا، جو مسلمان اور بڑی مزے کی بات ہے، جو مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرے گا وہ تو ہمیشہ ناقص ایمان سے راضی رہے گا. حالانکہ مسلمان کی ایمان مقابلہ کافر سے نہیں ہے. مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مقابلہ طاغت ہے. مسلمان کے ایمان کا مقابلہ پکی بات ہے کہ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے ہے. کافر تھے، مسلمان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ غور کیجیے، کوئی طاقتور پہلوان کسی بیمار سے مقابلہ کرے، اس کو پچھاڑ کر یہ کہے کہ میں طاقتور ہوں. فرمایا کہ نہیں، تمہاری طاقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم نے بیمار سے مقابلہ کیا ہے. تم اپنے جیسے کسی طاقتور سے مقابلہ کرتے تو پھر اندازہ ہوتا کہ تمہارے طاقت کتنی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی بادشاہ کسی فقیر سے اپنی مالیت کا مقابلہ کرے تو اسے پاگل کہا جائے گا کہ تمہارا فقیر سے کیا مقابلہ ہے. تم کسی بادشاہ سے مقابلہ کرتے تو اندازہ ہوتا کہ مالیت، حیثیت، قوت کے پاس زیادہ ہے. کیا کہ ایک بادشاہ کا فقیر سے مقابلہ یا ایک پہلوان کا کسی بیمار سے مقابلہ، تمہارے اس مقابلے سے تمہاری قوت کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر مسلمان اپنے ایمان کو مقابلہ کافر سے کر رہا ہے تو اس کے ایمان تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال ایمان تو جب ہے جب آپ کسی کامل مومن سے اپنے ایمان کا مقابلہ کریں. کسی نے آج کیا کہ ایمان کو غور کرنا پڑے گا احادیث میں اور صحابہ کے اقوال. پہلے دو قرآن کا تلاوتوں میں آمین کما آمن تھا، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. صحابہ کی طرح ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مقتدی بنایا ہے. تو اب لکھا ہے علماء نے کہ جو کچھ بھی تم کبھی کرو، اپنے خیال کو اور اپنے افعال کو صحابہ میں پیش کر کے دیکھ لو. اگر وہ صحابہ میں ملتا ہو تو اسے کر لو، اور اگر وہ چیز صحابہ میں نہیں ملتی تو اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو. اس کو نفرت کے ساتھ، اس لیے کہ علم صحابہ پر ختم ہو چکا ہے. بعد والے اگر کوئی رائے پیش کرتے ہیں تو ان کی رائے کو صحابہ پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ صحابہ کی کیا قول کے مطابق ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ اس سے نفرت کی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا فلاں علی تاج یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو. ہم جو آپ کی بات کو پیش کریں گے اور آپ کے عمل کو پیش کریں گے صحابہ کا. جی بات ہر زمانے کے لوگوں کا عمل نمونہ نہیں ہے کوئی بھی. یہ سمایا کہ اللہ اکبر کہ ایمان یہ تو احادیث کے اندر بکھرا ہوا ہے. آپ کو ایمان کے متعلق حجم غور کرنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے ایمان کا سوال کیا ہے، کئی صحابہ نے آپ سے ایمان کا سوال کیا، کئی صحابہ نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے. صحابہ کا سوال بطور علم کے تھا اور آپ کا سوال بطور امتحان کے تھا. صحابہ نے سوال کیا آپ سے یہ بطور علم کے ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان پیسے کیسے. صحابی نے سوال کیا محمد ایمان یا رسول اللہ، ایمان پیسے کیسے.
کوئی مجھے ایسی حدیث نہیں ملی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر لغوی بحث کی ہو. ہاں میں علماء سے کہہ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ملی. کوئی حدیث ایسی نہیں ملی تلاش کرنے سے بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر لغوی بحث کی ہو. آج کل مدارس میں ایمان پر لغوی بحث ہوتی ہے. ایمان پر اس میں علماء سے کہہ رہا ہوں ایمان پر لغوی بحث ہوتی ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں. مجھے کوئی روایت یہ صحابی کے بارے میں یا تابعین کے صحابہ کے درمیان کے مکالمے میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ صحابی نے سوال کیا ہو یا آپ نے سوال کیا ہو صحابی سے ایمان کے بارے میں اور صحابی نے لغت کے اعتبار سے جواب دیا ہو. مجھے کہیں نہیں ملا. اور اب معمول یہ ہے کہ ایمان کو لغت کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. بلکہ عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں، اگر کوئی صاحب یہ جانتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کسے کہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان یہی نہیں. ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے. ایمان کا جاننا یعنی کہ آپ سے کیا آتے ایک کافر بھی جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اس کا انکار یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایمان کو جانتا. میں اب آپ سے بڑی کام کی بات کر رہا ہوں. ایک کافر جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اگر وہ نہ جانتا تو انکار نہ کرتا. کافر کا انکار کرنا ایمان کو جاننے کے بعد ہے. تو اگر ایک مومن جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو میں بے دخل واپس کرتا ہوں کہ پھر ایک کافر مومن کے درمیان صرف اس کا جاننے سے کوئی فرق نہیں ہو جائے گا کہ ایک مسلمان جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اور جب لکھا ہے ایمان کا جاننا ایمان نہیں. ایمان کے جاننا یہ بس صاحب لکھا علماء نے کہ ایمان کے جاننا ایمان نہیں. ایمان کے جاننا کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے. اگر کو صاحب جان لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو وہ ہندی میں آہی اور ایمان کو نہیں جانتا. ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان سراسر اطاعت کا نام. صحابی نے سوال کیا ومن ایمان یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں. مجھے کہیں آپ کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے لغت کے اعتبار سے ایمان سمجھایا اور صحابہ کو. آپ نے فرمایا جواب میں کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. جان لے کیسی میں اس سے نہیں. اگر مسلمان صرف اس حدیث کو غور کر لے اگر مسلمان صرف اس حدیث کو غور کر لے کہ نیکی سے خوشی ہونا اور گناہ سے آدمی کو غمگین ہونا کیا فرق ہے فاسق مومن میں. کیا فرق ہے فاسق میں اور مومن میں. اللہ اکبر. فرمایا فاسق مومن میں فرق یہ ہے کہ اگر فاسق سے کوئی گناہ ہوگا فاسق سے کوئی گناہ ہو جائے گا ایسا فاسق جانتا ہو کہ یہ کام حرام ہے. جو فاسق جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے فرمایا فاسق کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو وہ اس گناہ سے صرف اتنا ہی متاثر ہوگا جیسا اس کے چہرے کی طرف کوئی مچھر اڑ کر آ رہا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دیا. پوچھیے آپ کسی گناہ کا مقابلہ فاسق کتنا کر لے گا جتنا آپ کسی مچھر کا مقابلہ کریں اس کو اپنے چہرے کی طرف آنے سے روک دیں بس. کہ فاسق کتنا متاثر ہوگا گناہ سے پر. آپ اندازہ کیجئے آپ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے ہوں بتائیے یہ آدمی کے لیے انتہائی جو ہے دنیا کی لذت کا میں کہتا ہوں کہ غفلت کا اور ایک ہے کہنا چاہیے کہ ایک بشری سکون کی جگہ ہے. قرآن نے جس کو آپ کہا ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے. عورت کو مرد کے لیے سکون کی جگہ ہو
اگر آپ باہر سے پریشان حال آئے ہیں، کوئی فکر یا کوئی پریشانی لے کر، تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے جا کر ملتے ہیں تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ اس کو سکون کی چیز بنایا ہے، عورت کو سکون کی چیز بنایا گیا، لیے اس کو نہیں لیا۔ تو آپ پرانے ہم نے بیویاں تمہاری بنائی ہیں تمہارے سکون کے لیے۔ دیکھیے عبداللہ کے رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر کر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسیح میں لاتے تھے کہ آؤ پوجے کے لیے ایمان لے آئیں۔ آج کل اللہ مجھے معاف کرے، اچھے سے پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے اشکال ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، آؤ ایمان لائیں گے اور ایمان لائیں گے۔ بات تو بیچارے ایسے اچھے پڑھے لکھے دیندار جنہیں کہا جائے بروزی علم لوگ ہیں، انہیں بھی اشکال ہے کہ کیا اسی سے ایمان بنے گا؟ کیا مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے اس خیال پر تعجب ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے کہ کیا اس سے ایمان بنے گا، جبکہ آپ غور کر لیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رونے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو آدمی کے سکون اور ہنسنے خوش ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہ رو رہے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا دیکھ کر، کیفیت ایسی تھی کہ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی کہ کیا ہوا۔ انہوں نے پیتا بیوی دیکھی کیوں رو رہی، بھی کیا ہوا؟ بیوی نے کہا میں تو آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رہی ہوں گے، شاید کوئی بڑا حادثہ ہی پیش آیا ہوگا جو آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے پوچھو تو صحیح میں رونے کی وجہ کیا ہے، کہ آخر بتانے لگتی کیا بات پیش آئی؟ جب آپ میرے بال دیکھ کر رو رہے ہیں تو بال کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ بتائیے تھی کیا بات پیش آئے؟ فرمانے لگے کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا، جہنم پل سے یہ ہے یہ کیفیت سکون اور شہوت جس کو اللہ نے عورت کو دنیا کہا ہے، عورت کو دنیا کہا ہے۔ یہ حالت ہے ان کی کہ اس طرح پہ چت گیا جو روایت آپ پڑھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے بلچراط سے گزریں گے۔ تیز دوڑنے والا کون ہوگا؟ بلچراط سے تیزی کے ساتھ دوڑنے والا کون ہوگا؟ فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ سوال یہ ہے کہ پلسرات پر تیزی کے ساتھ گزرنے کی کیا وجہ ہے؟ پلسرات سے بڑی مزے کی بات ہے، تمہیں کہنا چاہیے پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ کیا ہے؟ اعتراض کو کسی نے غور نہیں کیا۔ دوست اتنا کہتے ہیں کہ آتی اپنے اپنے ایمان عمل کے بقدر پلسرات سے گزرے۔ فرمایا کہ پلسرات سے تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ مومن سے ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ کافروں پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مومن کے ایمان کی وجہ سے مومن کے ایمان کی وجہ مومن کے ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ کافر پر ٹھنڈی ہوگی، لہذا جہنم تقاضا کرے گی، جہنم تقاضا کرے گی مومن پر، یہ ہے جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزرو میری آگ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے کافروں پر، جلدی گزرو، تمہارے گزرنے کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لیکن پلسرات پر جو سرعت ہے گزرنے والوں کی، اس کا تعلق اطاعت اور عمل سے ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایمان کا سوال ہے تو تیرے بھی کیا ہے، اور انہوں نے آگ کھلتے ہی جو جوابات دیے ہیں ان کے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا کمال۔ تو میں نے عرض کیا کہ
ایمان تو اس کی علامتوں کا غور کیا ہے، ایمان تو اس کی علامت، یہ بات ہمیں یاد رکھنا کہ ایمان سے بڑھ کر مسلمان کے تعارف کا کوئی ذریعہ نہیں، ایمان سے بڑھ جاتے اسلام کے مسلمان کے تعارف کا تو ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ مسلمان کے تعارف کا ایمان ہے، مسلمان اپنے ایمان سے متعارف ہوگا، مسلمان اپنے ایمان سے متعارف ہوگا کا مطلب میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میری بات پر توجہ کی ضرورت ہے، مسلمان صرف فرائض سے متعارف نہیں ہوگا، ضابطہ ہوگا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ مسلمان کو پہچاننے کے لیے خدا کی قسم ہرگز کافی نہیں، یہ طے شدہ بات کیجیے کہ اسلام میں تعارف فرائض سے نہیں، اسلام میں تعارف، اسلام کا تعارف فرائض کو ادا کرنے سے نہیں ہے، مسلمان اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھا ہے، بلکہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ انکار پر آ گیا ہے، جب مسلمان سے اسلام کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے فرائض گنواتا ہے، نماز کو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، حالانکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے، یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے، فرائض کا ادا کرنا کفر اسلام کے درمیان کا فرق ہے، میرا سوال کفر اسلام کے درمیان کے فرق کا نہیں ہے، میرا سوال کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کا ہے، دنیا میں کچھ میری بات کی طرف توجہ دیں، میری بات کا فرق پر غور کریں، دونوں باتوں میں کیا فرق، ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، ایک فرق ہے کفر اسلام کے درمیان، میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں وہ کفر اسلام کے درمیان کا فرق کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو فرق ہوگا وہ فرائض سے، یہ طے شدہ بات ہو، یہ طے شدہ بات کہ کفر اسلام کے درمیان جو فرق ہوگا وہ فرائض سے، ہمارے اس کا سوال ہی نہیں ہے، ہمارا ایک سوال ہی نہیں، ہمارا سوال اس کا ہے، ہمارا سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کا فرق ہے یا نہیں ہے، پر سوال کفر اسلام کے درمیان کے فرق کا نہیں، سوال کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کا ہے، اور کافر مسلمان کے درمیان کا جو فرق ہے اس کا تعلق معاشرے سے، فرائض سے نہیں، عبادات سے نہیں، یہ پکی بات، عبادات بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اس فرق کا تعلق تو معاشرے سے ہے، فرق کا تعلق معاشرے سے، حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان کو پہچان کر سلام کیا جائے گا، اساس المعرفہ من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی سلام ان کو کرے گا جن کو پہچانتا ہوگا، ہم کچھ بول رہے، ہم جس سمجھے قیامت کی نشانی میں سے کہ آدمی سلام بھی تو کرے گا جن کو پہچانتا ہوگا، عام طور سے محدثین نے اس روایت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آدمی سلام کرے گا تو اپنے دوستوں کو کرے گا، رشتہ داروں کو کرے گا، دوستوں کو کرے گا، رشتہ داروں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روایت کے معنی یہ نہیں بتا، ہماری بات کر توجہ کی ضرورت، میں سمجھتا ہوں کہ روایت کے معنی یہ نہیں بدلے،
التسلیب بالمعرفہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آدمی اپنے دوستوں و رشتہ داروں تک کو سلام کرے گا۔ صرف میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ آپ کو ایک مسلمان کو سلام کرنے کے لیے اس کو پہچاننا پڑے گا نام کے ذریعے سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ پھر جب معرفت ہو جائے گی، یعنی آپ سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، سب آپ سلام کریں گے۔ میں اس معرفت کو قرابت سے متعلق نہیں سمجھتا، میں اس معرفت کو معاشرے سے متعلق سمجھتا ہوں۔ میں یہ مجھے بات نہیں آئی، آپ اس معرفت کو قرابت سے متعلق سمجھتے ہیں، اس معرفت کو معاشرے سے متعلق سمجھتا ہوں۔ آپ میری بات کی ضرورت توجہ دیں، میں کچھ بول رہا ہوں۔ تسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، یہ مطلب نہیں بس کیا آدمی سلام کرے گا اپنے ابھی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو؟ فرمایا کہ سلام تنگ ہوتا چلا جائے گا مسلمانوں کے درمیان، اور صرف ان مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا جو مسلمان ظاہری طور پر سنتوں سے مزین ہوں گے، ان کے چہرے پر سنت ہوگی، ان کا لباس سنتی ہوگا، ان کے چہرے پر یا ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں مسلمان معلوم ہو رہا ہے دیکھنے سے، آپ کہیں گے سلام علیکم۔ تم یہ نا آپ خرید و غور کیجیے نا، میں کچھ بول رہا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی فساق پر، قیامت قائم ہوگی فساق پر۔ فاسق اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے ظاہر سے سنتیں نظر نہ آئیں، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ سنیے تو صحیح، آپ کو تو جاہلوں نے گمراہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سنتیں فرض نہیں ہے دیاں، آپ ملازمت چھوڑ دیجیے، آپ داڑھی کوئی عرض نہیں ہے، آپ ملازمت دیکھیے، مجبوری ہے، آپ کا قانون یہ ہے اور ملازمت کی مجبوری ہے۔ آپ نے ایسی ملازمت اختیاری کیوں کی جس میں آپ کو سنت جا رہی تھی؟ آپ چھوڑ دیتے ملازمت سے۔